بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ثم الصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وأہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم زینوا مجالسکم بالذکر علی بن ابی طالب لأن ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ صلوات نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ حسینیت حسینیت جدیدیت مرتبات جدیدیت مرتبات نعرہ حیدری پھر بھی نعرہ حیدری آواز بلند صلوات کہ مولا آپ کی عبادت قبول فرمائے، مولا آپ کو وسطہ رکھے، خوش رکھے، اور اللہ آپ کے گھروں پر رحمت کا نزول فرمائے۔ تو جس نے حسین کو راضی کر لیا اس پر اللہ بھی راضی ہے۔ یہ نہیں کہ گھر فلم چلاتے سوم پہ کہ اب میں حسین نو راضی کیا کرتا، راضی نہیں، اس پر غضب ہے خدا کا۔ کافی لوگ یہ اعتراض کرنے لو جی یہ بدعت ہے، یہ ماتم کر رہے ہیں، اب ہم فلم چلاتے بیٹھا ہوئے نا، وہ آگے کہ میں نیک ہوں، یعنی اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں، تو گانے چلا کے سنے، فلمیں دیکھے 10 یعنی محرموں میں، تو دوسروں کو کہتے ہیں یہ بدعت کر رہے ہیں۔ تو گناہ وہ ہوتا ہے جو چھپ کر کیا جاتا ہے، جو زہرن ہوتا ہے وہ عبادت ہوتی ہے، گناہ نہیں ہوتا۔ ایک گل اور میں کرتا بھی رہنا، تے ہن بھی میں اگے اعلان سنیا ہے کہ جنہیں جنہیں پلیٹاں لے گئے نے وہ واپس کر جاوے۔ بھئی اللہ دے بندے، ایک بندہ اتھوں کھچی والے چوں کرائے پر پلیٹا لے آندا ہے، اگر وہ دے وچوں گم ہو جان تو اس غریب کو تو چٹی پہ گئی نا۔ جہاں ہے اگر لے جاتے ہیں تو پھر واپس اسے فوراً واپس کریں تاکہ اگلا پریشان نہ ہوئے۔ اور میں اگلے دن نیاد پہ گئی تو میں تو پلیٹا لے گیا احمد علی اڑ دیا، تو 7 پلیٹاں غائب ہو گیا، پتہ نہیں ہوں انہوں نے پتہ نہیں ملیا نے یا نہیں ملیا۔ اے نہ ہو کہ نیاز کھا کے پھر گناہ لے کر جائے، نیاز کھانا ثواب ہے نا، تے نیاز کھا کے پلیٹ جا کے گھر رکھ لے، اور جنہ چر گھر وچ رہ گئی او دے وچ سالن کھاؤ گے تو اوے میں سمجھا سی حرام بیٹھے کام تے میاں باری کرا کرے، اگر نیاز کھاتے ہو تو پھر پلیٹ واپس مالکوں کو دے، تے جڑا بندہ ہن پلیٹاں لایا وے تے او دا کرایہ کھا جاوے ہیں، وہ دی نیاد ہے نہیں ہے نا۔ پھر وہ آگے جی ساڑھی نیاد ہو کہ میں نہیں دیتا، پھر دوسری آکڑ بھی نال، ایک گناہ پھر گناہ سے گناہ۔ ایک بندہ جی کرایہ دے پلیٹا دیتا ہے، پھر وہ کہ میں کرایہ نہیں دیتا یا کم دے آؤں گا تو اگلا پٹتا رہے۔ اور پچھلے سال نا ایک بندہ 2 گلہ نے کیا ہے کہ تبلیغ ہوتی ہے، اگر کسی کے دل میں بیٹھ جائے تو کل کو اس چیزوں سے پرہیز کرے، ہے نا۔ اس نے دودھ لیا تھا اور جتھوں بھی لیا تھا تو انہیں پلایا ماتمیاں میں کہ 6 مہینے اگلا روندہ رہ گیا کہ میرے پیسے دے آگے دے لینا ہے۔ وہ کیا وہ دا دودھ پلے کا ثواب ہے؟ تو گناہ ہے، اگر لعنت کھٹتا پھرتا ہے۔ بلاوے تو مولا حسین کی سبیل تے پھر اس کے پیسے نہ
دنیا میں اس کا کوئی فائدہ نہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. میرے محترم، میں نے آپ کے سامنے پیغمبر اسلام کی حدیث مبارک پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں اپنی مجالسوں کو زینت دو میرے بھائی علی کے ذکر کے ساتھ، اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر اللہ کا ذکر اور اللہ کا ذکر ہے عبادت. تو ہم بھی مولا کا ذکر کریں تاکہ ہماری بھی عبادت ہو جائے اور بخشش بھی ہو جائے. تو میرے محترم، یہ سجا ہوا دربار دیکھ کر یہ ادب، یعنی کہ میں ایک شعر پڑھ دیتا ہوں. آج کی مجلس کی ابتدا میں شعر پڑھ دیتا ہوں علامہ اقبال کا. علامہ کہتے ہیں فقیہ شہر کو حیران قلندروں نے کیا، فقیہ شہر کو حیران قلندروں نے کیا، گلی گلی نکل آئے علی علی کہہ گا. تو میرے محترم، یہ سجا ہوا دربار دیکھ کر، یہ با ادب درباری دیکھ کر، یہ جذبہ ایمان سے لبریز دیوانے دیکھ کر میرا جی چاہتا ہے میں آواز دوں بنی امیہ کے ان خود سر بادشاہوں کو جنہوں نے 70 برس تک 70,000 ممبروں سے 70,000 خطیبوں کے ذریعے سے اپنی تمام قوتیں صرف کر کے علی کی کردار کشی کی، علی کے فضائل کو مٹانے اور گھٹانے کی کوشش کی. ہمارا جی چاہتا ہے ہم آواز دیں بنی امیہ کے ان دشمنان علی کے بادشاہوں کو کہ وہ ذرا اپنی قبروں کے جہنم سے نکل کر دیکھے شام کا دربار کہاں گیا، علی آج بھی موجود ہے. کہ درباری اس وقت تک دربار میں رہتا ہے جب تک بادشاہ آنکھوں کے سامنے ہو. ادھر بادشاہ گیا، ادھر دربار گیا، ادھر بادشاہ گیا، ادھر تخت گیا، ادھر بادشاہ گیا، ادھر تاج گیا. لیکن کائنات میں عجیب بادشاہ ہے علی بادشاہ کہ 1400 سال ہو گئے ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، لیکن اس کا دربار بھی قائم ہے، اس کے درباری بھی موجود ہے. بڑی مہربانی، مولا آپ کو سلامت رکھے. محمد محمد. تو میرے محترم، آج دنیا میں جہاں دیکھیں بے چینی ہے، جہاں دیکھیں بے سکونی ہے، جہاں دیکھیں بے قراری ہے، جہاں دیکھیں ظلم ہے، جہاں دیکھیں تشدد ہے. یہ صرف اس لیے ہے کہ دنیا نے صحیح علم کا دروازہ چھوڑ دیا. جب صحیح علم کا دروازہ گیا تو معرفت گئی، جب معرفت گئی تو اطاعت رسول گئی، اور اطاعت رسول گئی تو دائرہ اسلام سے خارج. بھئی رونا اسی بات کا ہے کہ آپ نے کافروں کو مسلمان ہوتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن مسلمانوں کو کافر ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ ایمان اتنا نازک دائرہ ہے، یہ ایمان دو داری تلوار ہے، اور اس ایمان کو ثابت قدم رکھنے کے لیے کمبر کا کلیجہ چاہیے، اس میں ثابت رکھنے کے لیے ابو ذر کا مزاج چاہیے، اس کو ثابت رکھنے کے لیے میثم کی جرأت چاہیے، اس میں ثابت قدم رکھنے کے لیے کمبر کا کلیجہ چاہیے جو پہچان سکے کہ علمی ولایت کیا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور محمد والے محمد کا معرفت کا وہ دروازہ ہے. آپ مطلب معرفت کے بغیر اب یہ دنیا طے
طے کر سکتے ہیں، لیکن یہ دین، یہ اسلام بغیر معرفت کے طے نہیں کر سکتے۔ اور محمد کا دروازہ وہ معرفت کا دروازہ ہے، جو اس دروازے پر کنیزیں بن کر نہیں، وہ محکل ہوئی۔ یاد رکھیں کہ معصوم کبھی کسی غیر معصوم کو ماں نہیں کہتا جب تک اس کا حق نہ ہو، جو کوئی امام کی نگاہ عدل سے دیکھتی ہے۔ بی بی فضا تخت کو چھوڑ کر، نہیں جو تخت کی لذت ہوتی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان میں، ایسے ہی ہے نا، لیکن بی بی فضا تخت کو چھوڑ کر آئی دروازہ بطول پر۔ پھر پیغمبر نے بیٹی کہا، علی فاطمہ نے بہن کہا، حسن حسین نے ماں کہا۔ تو پھر یاد رکھے کہ جس کو یہ معصوم ماں کہہ دے، کائنات کی کوئی طاقت اسے کنیز نہیں بنا سکتی، اور جس کو یہ غلام کہہ دے، کائنات کی کوئی طاقت اسے سردار نہیں بنا سکتی۔ وہ دین میں بھی غلام ہے، دنیا میں بھی غلام ہے۔ اگر آپ کو غلاموں ہی کی غلامی کرنی ہے تو پھر آپ کا مقدر مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بھئی دیکھیں، جیسے چاہے آج دنیا گمراہ کر رہی ہے، مولوی دوسرے اپنے گمراہ کر رہے ہیں کہ یہ مادت بدعت ہے، یہ قمیض اتارنی بدعت ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے۔ تو تم بتا کہ تو کیسے حسین کو خوش کرے گا؟ بدعت کہہ کر جیسے جی چاہے ماتم کرے۔ میں سید ہو کے کہہ رہا ہوں، جیسے ماتم کرے، بطول آپ پر راضی ہوگی۔ بھئی آپ نے ایک ڈسک دیکھی ہے جس میں کربلا کا واقعہ ہے، جب جون میدان میں آتا ہے تو کپڑے پھاڑ کر میدان میں آتا ہے۔ اگر بدعت ہوتا تو حسین نہ کہتے کہ تم یہ کیا کر رہا ہے؟ جیسے ماتم کرے، قمیض اتار کر کرے، چونکہ ہم نے بچنا ہے شیطان سے۔ جس کے دماغ میں شیطان ہے وہ کہہ رہا ہے کہ کپڑے اتار کر ماتم کرنا بدعت ہے۔ وہ نماز میں تو اپنی فصل کا حساب لے لیتا ہے، کبھی خیال کہاں کبھی خیال کہاں۔ جب نماز خیال سے ہو جاتی ہے وہاں تو خیال آ جاتے ہیں، لیکن ماتم میں، مجلس میں جب آپ سنیں گے تو کبھی خیال دنیا داری کا نہیں آئے گا، چونکہ جو حسین کا ماتمی ہے شیطان اس سے دور رہتا ہے۔ تو ماتم کیا کریں؟ 2 دنوں کا مہمان ہے، حسین دیکھ رہے ہیں کہ کون میرے غم میں آتا ہے، کون نہیں آتا۔ آپ نے یہ صوفی دیکھے سورج کی، ایک کربلا سے پہلے نہیں تھی، یہ حسین کے غم میں ہوئی، اور جب حسین کی شہادت ہوئی، جس پتھر کو اٹھاتے تھے خون ہوتا تھا، تو میرے حسین کو تو پتھر نہ گرو، ہم کیسے کیوں نہیں رو سکتے؟ اور پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ نے کہا پیغمبر سے کہہ دے اللہ سالکم علیہ اجر ان المودۃ فی القربى، جن سے کہے جو میں نے 23 سال تبلیغ کی ہے اس کا اجر میں نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری اہل بیت کے ساتھ مودت کرے، محبت نہیں، خالص ہو کر مودت نہیں،
فلا فلا کر دیتا ہے تب اللہ تک پہنچتا ہے. یہی تو فلا فلا ہے. اپنے جسم کو حسین کے راہ میں فنا کر دے. نوجوان کھڑے ہوتے ہیں وہ جوانی ہے, کیا کرو گے جوانی کو؟ کس قابل ہے یہ جوانی؟ یہ علی اکبر کی جوانی کا صدقہ ہے. جتنا ہو سکے حسین کے غم میں, علی اکبر کے غم میں, علی اصغر کے غم میں ماتم کیا کریں. یہی مودت ہے, یہی رسول ہے. اب کوئی پوچھے کہاں جا رہے ہو, یہ نہ کہو کہ ہم مجلس میں جا رہے ہیں, یہ کہو کہ ہم اجر رسالت دینے جا رہے ہیں. یہ سازش ہے. میں نے ایک رسالہ پڑھا خمینی صاحب کا, اس نے لکھا کہ عزاداری ہماری شاہ رگ ہے. یعنی کہ شہادت کٹ بھی جائے تو کیا ہوتا ہے, انسان مر جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. اس نے کہا عزاداری ہماری شاہ رگ ہے. اگر عزاداری ہے تو ہم زندہ ہیں, اگر عزاداری نہیں تو پھر ہم مردہ ہے. ایک اور محمد حسین شیرازی گزرے ہیں, اس نے رسالہ لکھا. اس نے کہا کہ زنجیر سے جس بندے نے اپنے ایک خون کا قطرہ نکالا ہے اس پر جنت واجب ہے. ہم کیسے مانے؟ اور پیغمبر نے فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک قرآن اور ایک اہل بیت. جو ان کے دونوں کے ساتھ جڑا رہے گا وہ کامیاب ہے. اگر ہم رسول کہتے کہ ہم علماء چھوڑ کر جا رہے ہیں تو ہم مان لیتے. ہم نے دیکھنا اہل بیت کو اور دیکھنا ہے قرآن کو. یہ مجھے نہیں پتا یہ باتیں مجھے کیسے آ گئی اب منبر پر. مقصد میرا کچھ اور تھا. یعنی میں مولا کا فضائل پڑھنا چاہتا تھا, لیکن پتہ نہیں مالک کا کوئی راز ہے جو میں آج منبر پر یہ چیزیں بول رہا ہوں. وہ جیسے دل چاہے ماتم کرے, زنجیر زانی کرے. بھائی دیکھیں یہ ہے اجر رسالہ. اور مودت اور محبت کیا ہے؟ اور میں دوسری بیٹھے ہی تھے. کیوں بیٹھے ہو؟ مولا کے غم میں ذکر سننے کے لیے. اور تو افضل ہے یا منجی دے گھر سنا دیا وہ افضل ہے. اور تسی افضل ہو نا. جڑا کہ منجی دے میں سنتا ہی بھی ہاں تے افضل بھی ہاں تے خیال بھی دنیا داری کے ہیں. وہ افضل ہے. حسین پر آپ پر راضی ہوگا یا ان پر راضی ہے؟ تو میرے محترم 2 دنوں کا مہمان ہے, 2 دنوں کا تھکے ہوئے ہیں. فضائل پڑھتا لیکن اب تھوڑا سا مسائل پڑھ کے ذاکر صاحب کو ٹائم دو. 18 رمضان کی صبح علی مولا مسجد کوفہ میں بیٹھے ہیں. حضرت عباس ہے, سن مبارک 15 یا 16 سال کا. آ کر کچھ بات کہی. امام نے آسمان کی طرف دیکھا, دیکھ کر کہتے عباس آج میری اس بیٹی نے میری زندگی میں پہلی مرتبہ پیغام بھیجا ہے. میری بیٹی چاہتی ہے کہ آج روزہ میرے حجرے میں افطار کرے. جاؤ حسن کو اطلاع دو, حسین کو اطلاع دو, میرے سب بیٹے بیٹے کو اطلاع دو. عزادارو اطلاع مل گئی. سارا دن بیویاں خوش رہی کہ آج بابا کی افطاری کرانی ہے. عزادارو افطاری کا وقت ہوا, دسترخوان بچھا, مولا علی بیٹھے, مولا حسن بیٹھے, مولا حسین بیٹھے, حضرت عباس کھڑے ہیں. بی بی کہتی عباس تم بھی روزہ افطار کر لو. حضرت عباس کہتے ہیں میری کیا ضرورت کہ مولا کے سامنے بیٹھ کر روزہ افطار کروں, جو بچے گا اس سے افطار کر لوں گا. ہو گئی افطاری. علی فرماتے علی کی اولاد اپنے اپنے حجروں میں. مولا کہتے ہیں مولا نے مصلی لیا اپنی بیٹیوں کے حجرے کے سامنے.
مصلی بچھایا، کافی رات تک اللہ سے راز و نیاز کرتے رہے۔ جب بی بی کی نظر پڑی، کیا دیکھا؟ مولا بار بار حجرے کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں یا اللہ کسی کی بیٹیاں یتیم میں یتیم نہ ہو پردیس میں۔ اساتذہ اب بی بی نے کہا بہن دیکھ بابا کیا کہہ رہے ہیں۔ جب بیویوں نے دیکھا علی کا امامہ ہاتھوں میں ہے اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں یا اللہ میری بیٹیوں کے پردے سلامت رکھنا۔ اساتذہ بس اے مولا مسجد میں عبد الرحمن بن ملجم ملعون اپنے آپ کو صف میں چھپا رکھا تھا۔ علی نے ٹھوکر ماری، کہا ملعون تو اپنا کام کر، میں اپنا کرتا ہوں۔ اساتذہ دوسری رکعت کا پہلا سجدہ مولا نے سجدہ کیا، یہ دوڑ کر ملعون آیا، اس نے آگے ضرب چلائی، مولا کا سر پھٹا، خون کا فوارہ نکلا، آسمان سے آواز آئی کل قومن امیر المومنین۔ اساتذہ امام نے اٹھایا، امام حسن نے اپنی گود میں سر رکھا، حسین آگے بڑھے، مولا علی کا امامہ اتارا، اتار کر اپنا امامہ علی کے سر پر باندھنا شروع کیا۔ مولا نے آنکھیں کھولی، حسین کی